فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد کرو۔ اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں، فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو۔ جس طرح کہ ہم پہلی آیت میں پڑھا ہے، اس سے پچھلی 152 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جس طرح کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسول، تم میں ایک رسول بھیجا، منکم، تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں ایتیں پڑھ کے سناتا ہے، میری کتاب کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت دنائی جو فقاہت دین کی ہوتی ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم عالم فاضل نہیں تھے، یعلمکم، تم کو اس نے سکھایا ہے۔ سکھانے کا مطلب پریکٹیکل ہے، یعنی کتاب خالی بتایا نہیں، یعلمکم پہلے خود کرتا ہے، پھر خود کر کے پھر تم کو سکھاتا ہے جو اس کا تمہیں پتہ نہیں تھا، ما لم تکونوا تم تعلمون، جو تمہیں جس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یعنی پہلے رب العزت تم کو تلاوت سے سنا رہے ہیں اپنی آیات کی، پھر تزکیہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تعلیم کتاب حکمت کی دی جا رہی ہے۔ یہ دعا وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھے، ایک رسول بھیج۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، میں تمہارے اوپر اتنا احسان کیا ہے، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تمہیں میں یاد کروں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مقصد خالی زبان سے ورد وظیفہ کرنے کا نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کو دل کے ساتھ، اپنے پوری قول اور فعل اور طاعت کے ساتھ، یعنی پورے ادراک کے ساتھ وہ لفظ بولے، اور شعور کے ساتھ، قول اور فعل اور عمل کے ساتھ، ساتھ خشوع بھی ہو، ساتھ خضوع بھی ہو، اور رقت قلب و حضور قلب کے ساتھ جب یہ اللہ تعالیٰ کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، استغفر اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، اس کی تھنکنگ، جو اس کی اسپرٹ ہے اس کو یاد کرے گا، اور اس کو عمل کے ساتھ، عمل لازمن ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن خویس منداد، یہ جو ہیں احکام القرآن میں یہ بات ہے، ابو عثمان نہدی جو ہے وہ کہتے ہیں، میں اس گھڑی کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے، جب اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، میں اس گھڑی کو جانتا ہوں۔ بندے حیران ہوئے، یہ بندے کے نے نئی بات ایک کہہ دی ہے، میں وہ اس اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اس گھڑی کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا تو ہم نے کہا فاذکرونی اذکرکم، جب اللہ تعالیٰ کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کر، جب تم مجھے یاد کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرتا ہے۔ اگر چھوٹی مجلس میں، اگر دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی جو ذکر ہے دل میں کرتا ہے۔ اگر کسی بڑی مجلس میں کرتے ہیں، نیک لوگوں کی مجلس میں کرتے ہیں، اس کے تعلیم و تعلم کا بات بتا رہے ہیں، پیچھے تعلیم و تعلم کی بات آئی ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو وہ ہماری امت کے اوپر، وہ ہمارے اوپر فرض ہے آگے بتانا ہے، بے شک ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو۔ اور بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن بصر، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، رتب اللسان، اس کی زبان جو ہے تر رہنی چاہیے ہر وقت، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو،
یعنی یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، وہ اس کا جتنے بھی آپ احکامات اپنے زبان سے دے رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور باقی اور عادت بھی جب ذکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا. اگر استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو استغفر اللہ یعنی اپنے گناہ پر اگر پکا ہے تو پھر اس کا استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے طاعت کے ساتھ، اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بغیر طاعت کے، بغیر یہ خالی زبان سے کیا کہتے ہیں نا، زبان، دل اور طاعت کے ساتھ جو اس کو کرے گا، پھر جا کر کہے گا، ورنہ وہ بندہ جٹلا رہا ہے، چھپا رہا ہے. ولا تکفرونی واشکرولی ولا تکفرون واشکرولی، یعنی آپ نے شکر کرنا ہے. جب شکر بندہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بہت زیادہ دی ہوئی ہیں، یعنی مختلف قسم کی صحت کی نعمت دی ہے، علم کی نعمت دی ہے، اور اب اس کو علم بہت زیادہ دیا ہوا ہے، اس کو اولاد دی ہوئی ہے، اور اس کو گھر بار دیا ہے، بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان احکام کے اوپر عمل کرے گا. جب عمل کرے گا، اگر وہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، وہ یہ ورد زبان سے کہے جا رہا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، انہی نعمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، لوگوں کی عزتیں پامال کر رہا ہے. تو وہ دی تو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری تو کوئی چیز نہیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. واشکرولی ولا تکفرون، جو تکفرون کا میں نے کفر کرنا ایک لفظی مطلب یہ ہے، لیکن اصل میں اس کی حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے ولا تکفرون نی، مجھ سے میرا شکریہ نہ کرو، یعنی جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے میرے احکام کو بجا لاؤ، ان کو چھپاؤ نہیں. چھپانے کے مطلب میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے ذکر کرنا. عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ذکر کرو، ورنہ اس نے میرا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں، یعنی عبداللہ بن جبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اطاعت کے ساتھ، اطاعت کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے، جو حکم دیے، ان کو ساتھ لے کر ان کے اوپر ذکر کریں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے، اور خالی زبان سے یہ ذکر کرنا یعنی وہ نہیں، لیکن اس کی جو تھنکنگ ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کو آدمی کے دل میں بھی ہو، اور فعل سے، قول سے، اور اطاعت یعنی عمل کے ساتھ، یعنی یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر وہ ذکر قابل قبول بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہاں منظوری بھی ہوگی. فرمایا واشکرولی ولا تکفرونی، اور میرا ہی شکر کرو اور میرے ناشکری نہ کرو، یعنی میری جو نعمت میں نے تم کو دی ہوئی ہے اس کو چھپاؤ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو صحت دی ہے تو جو اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگوں کی خدمت کرو، تو اس کو چھپانا نہیں ہے، وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے. نماز پڑھ نہیں رہا، احکامات بجاوری نہیں لاتا، خالی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے بندہ، یہ آدمی کو سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف یہ توجہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. حضرت ذوالنون مصری جو کہتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر وہ ہے جو اس کے پہلو میں بھی بھول جائے، یعنی اللہ کا ذکر ہے جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں، صرف اللہ سے لگا ہو، جو اس کی ارد گرد چیزیں اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو. اگر روزی کما رہا ہے اور رزق حلال کمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے جو اعمال ہے، جو استاد ہے، اس کو ساتھ لے کر چلے گا. یہ 152 یا 152 نمبر آیت تھی. اور اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن روزانہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یہ ذکر اور شکر جو ذکر ہے، کیونکہ میں نے تمہیں کتاب دی، رسول دیا، اور نبی دے 151 جو ہے تو اس میں اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں، یہ میں ساری تم کو دی ہیں چیزیں، تو اس لیے تم نے میرا ذکر کرنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے. یاد زبانی نہیں ہے، تسبیح پکڑی ہوتی ہے ہاتھ میں اور بندہ ذکر کر رہا ہے، ساتھ نافرمانی، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بددیانتی بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی ہے اس کی پوری اس کو کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی بات بتا رہے ہیں، اذکروا نعمتی، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر دی ہیں. تمہیں ایک سانس جو دی ہے، دوسری اگر سانس لینے جگہ تو اللہ کا حکم ہوگا تو دوسری سانس آئے گی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد کو پورا، جو میرے سے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھ سے ہی، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو میرے یہ جو تم نے مجھ سے کمٹمنٹ کی، جو عہد کیا ہے،
جو آپ لوگوں نے عہد کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس وعدے سے اگر پھرو گے تو تمہارا نقصان ہے، تو اگر تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تمہارے تمام معاملات پورے کروں گا۔ وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، صرف اور صرف خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے، اور اطاعت میں کسی قسم کی لغزش نہ ہو جائے۔ یہ انسان ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرا ذکر کو ذکر کرنا، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ ہر سانس، جو آنے والی سانس ہے، جو پھر اس کے بعد اور اگلی سانس آنے والی ہے، ہر سانس میں، ہر آن گاڑی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرے اور اسی کے حکموں کے مطابق تحت زندگی گزارے، تو پھر جا کر یہ بات بنتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے، 150 بقرہ کی آیت ہے، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا ہی شکر ادا بجا لاؤ اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، انا معہ اذا ذکرنی، اس شخص کے میں ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، فَإِن ذَكَرَنِی فِی نَفْسِی، اپنے دل میں جب مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُہُ فِی نَفْسِی، اس کو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کو یاد کرے۔ وَإِن ذَكَرَنِی فِی مَلَئٍ ذَكَرْتُہُ فِی مَلَئٍ خَیْرٍ مِّنْہُم، اگر تم مجھے کسی مجلس میں، لوگوں میں یاد کرتے ہو، اور میں تمہاری جو مجلس ہے اس سے کہیں بہتر مجلس میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ان کو غم خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں وہ رنگ جاتے ہیں، جیسے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں جو بندہ رنگا جاتا ہے اس کو پھر یہ خوف نہیں رہتا، اس کو پتہ ہوتا ہے جب جہاں سے اس دنیا سے جاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ سے لقاء کرنی ہے، ساتھ دوسرا جہان آ جانا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اس نے یہ ٹائم پیریڈ جس دنیا میں دیا ہے تاکہ ذکر کرے، تاکہ تم آئندہ آنے والے لمحات میں، آئندہ آنے والی جو زندگی ہے وہ